آج جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں وہاں ہر گھر پریشانیوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ مرد عورت میاں بیوی جیسے مقدس رشتے میں جڑ کر ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوئے ایک ہی بستر پر سونے کے باوجود بھی نفرتوں کی آگ میں جل رہے ہیں، ایک ہی بستر پر سونے کے باوجود بھی اختلافات کی آگ میں جل رہے ہیں، اور یہ اختلافات کی آگ میاں بیوی کے درمیان اس قدر نفرت پیدا کر رہی ہے، اس قدر نفرت پیدا کر رہی ہے کہ طلاق کا ذریعہ بن رہی ہے، دونوں کو جدا کرنے کا ذریعہ بن رہی ہے۔ اس آگ نے نہ جانے کتنے گھروں کو اجاڑ دیا، کتنی عورتوں کی زندگی برباد کر ڈالی، کتنی عورتوں کے بچوں کا مستقبل تباہ و برباد کر دیا۔ دنیا میں ایسی عورتیں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں جن کی طلاق کی وجہ شوہر کی نافرمانی بنی۔ شوہر کی نافرمانی نے عورت کی زندگی تباہ کر ڈالی، شوہر کی نافرمانی عورت کی زندگی تباہ کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، ایسی عورتوں کے بچوں کا مستقبل تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ آج میں آپ لوگوں کو حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے بتائے گئے 3 ایسے عمل بتاؤں گا جو عمل نافرمان بیوی کو شوہر کا فرما بردار بنا دیتے ہیں۔ 3 ایسی چیزیں بتاؤں گا، یہ 3 چیزیں تمہاری بیوی کے دل میں تمہارے لیے اس قدر محبت ڈالیں گے، اس قدر محبت پیدا کریں گے کہ وہ تمہاری دیوانی بن جائے گی۔ وہ کون سے 3 عمل ہیں؟ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ ایک دن لوگوں کو واعظ و نصیحت فرما رہے تھے، درس اخلاق دے رہے تھے، خوبصورت زندگی گزارنے کے طور طریقے بتا رہے تھے۔ اتنے میں ایک شخص آیا، کہنے لگا یا حضرت میری شادی ہوئی، میں نے پسند کی شادی کی ہے، میری شادی ہوئی، میری بیوی نافرمان نکلی، بیوی کی نافرمانی مجھے دن بدن اندر سے کھوکھلا کرتی چلی جا رہی ہے، مجھے دن بدن رلاتی ہے، میں ہر وقت پریشانی کی دلدل میں پھنسا رہتا ہوں، میری بیوی نافرمان نکلی ہے حضرت، میں اس کے اوپر ہزاروں نعمتوں کی بارش برسا رہا ہوں، ہزاروں احسانات کی بارش برسا رہا ہوں، لیکن وہ کم وقت میری باتوں پر نافرمانی کرتی ہے۔ حضرت کوئی ایسا عمل بتائیں جو عمل میری بیوی کے دل میں میرے لیے اس قدر محبت پیدا کرے کہ وہ میری فرما بردار بن جائے۔ کوئی ایسی چیز بتائیں جو چیز میری نافرمان بیوی کو میرا فرما بردار بنا دے۔ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا اے بندہ خدا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری نافرمان بیوی فرما بردار بن جائے، اگر تم نافرمان عورت کو فرما بردار بنانا چاہتے ہو، ایسی عورت جو تم سے ٹوٹ کے نفرت کرتی ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ وہ بیوی تم سے محبت کرے، اس کے دل میں تمہارے لیے محبت پیدا ہو، تو 3 عمل اپنا لو۔ یہ 3 عمل نافرمان بیوی کو تمہارا فرما بردار بنا دیں گے۔ اس شخص نے کہا حضرت جلدی بتائیں وہ کون سے 3 عمل؟ فرمایا پہلا عمل، پہلی چیز، گھر والوں کے لیے ہمیشہ کے لیے دولت والا ہاتھ کھلا رکھو، دولت والی مٹھی کھلی رکھو، پیسوں والی مٹھی کھلی رکھو۔ گھر والوں سے حساب و کتاب نہ کیا کرو، پائی کا حساب نہ لیا کرو، میں نے اتنے پیسے دیے تھے کہاں چلے گئے، کہاں ضائع ہو گئے، تو نے تو پیسے ضائع کر دیے، فضول خرچ کرتی رہتی ہو۔ اگر وہ فضول خرچ کرتی ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، اسے روکا جائے۔ فرمایا پائی کا اپنی بیوی سے، گھر والوں سے حساب و کتاب نہ لیا کرو۔ بنی اسرائیل کی ایک خوبصورت عورت تھی، اللہ نے اسے بڑی ہی حسن و جمال سے نواز رکھا تھا، وہ بڑی ہی حسین و جمیل تھی، جو بھی اسے دیکھتا، جو بھی آنکھ اسے دیکھتی، ہر دیکھنے والی آنکھ کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی کہ میں اس سے شادی کروں۔ ایک دن ایک ہی وقت میں 2 نوجوانوں نے اس کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا۔ ان میں سے ایک نوجوان خوبصورت تھا، حسین و جمیل تھا، حسن کا پیکر شہزادہ تھا، اور دوسرا نوجوان بدصورت تھا، بد شکلہ تھا، شکل دیکھنے کے قابل نہیں تھی، نئے نقش موٹے تھے۔ ایک ہی وقت میں 2 نوجوانوں نے اس کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس خوبصورت عورت نے ان دونوں صاحبان کو جوابی پیغام بھیجا
کہ تم اس طرح کرو، فلاں دن فلاں وقت میرے گھر آ جاؤ، میں تم دونوں کو دیکھوں گی، تم سے بات چیت کروں گی، تمہاری شکل دیکھوں گی، تمہاری صورت دیکھوں گی، سیرت دیکھوں گی، جو مجھے پسند آ جائے گا میں اسی سے شادی کر لوں گی۔ اللہ اکبر! عین اسی دن اسی وقت یہ دونوں نکاح کا پیغام بھیجنے والے صاحبان اس عورت کی خدمت میں اس کے گھر پہنچے۔ وہ خاتون مصروفیت کی وجہ سے ان دونوں صاحبان کو، نکاح کا پیغام بھیجنے والے صاحبان کو، اس خاتون نے ایسی جگہ پر بٹھایا جہاں سے وہ خاتون انہیں دیکھ تو نہیں سکتی تھی، ان دونوں کی گفتگو سن سکتی تھی۔ ایسی جگہ پر بٹھایا، خود اندر بیٹھ گئی، وہ ان دونوں کی گفتگو سنتی رہی۔ ادھر سے اس بدصورت نوجوان نے جیسے ہی حسن کے پیکر شہزادے کو دیکھا تو دنگ رہ گیا، اتنا حسین و جمیل تھا۔ اللہ اکبر! وہ کوئی بولتا تھا، وہ تو موتی رولتا تھا، کلام اس کا بڑا ہی شیرین تھا، بولنے کا سلیقہ تھا، اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ تھا، وہ خوبصورت تھا، حسین و جمیل تھا، اللہ نے اسے بڑی ہی حسن و جمال سے نواز رکھا تھا۔ اسے دیکھتے ہی دیکھتے اس بد شکل نوجوان نے کہا یہاں پر میری دال نہیں گلنے والی۔ وہ خوبصورت لڑکی ہے اور ہر خوبصورت لڑکی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا جو شریک حیات ہو، میرا جو شوہر ہو، وہ بھی میری طرح کا خوبصورت ہو، حسن و جمال کا پیکر ہو۔ وہ تمام کی تمام خوبیاں اسی نوجوان کے اندر پائی جاتی ہیں، میرے اندر تو ایک خوبی بھی نہیں ہے۔ لہٰذا ایک دم اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی، اس بد شکل بد صورت نوجوان کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے پوچھ ہی لیا، اے نوجوان، تیرے اندر یہ جو خوبصورتی ہے، کلام شیری ہے، بولنے کا سلیقہ ہے، ان تمام خوبیوں کے علاوہ جو میں دیکھ رہا ہوں، تو خوبصورت بھی ہے، تو حسین و جمیل بھی ہے، حسن و جمال کا پیکر ہے، تیرا کلام شیری ہے، تیری زبان میٹھی ہے، تیرا لہجہ میٹھا ہے، ان تمام خوبیوں کے علاوہ جو میں دیکھ رہا ہوں، یہ بتا ان کے علاوہ کوئی اور خوبی بھی تیرے اندر پائی جاتی ہے؟ اچھا پھر یہ بتا کہ تو اپنے گھر والوں سے حساب کتاب کس طرح کا رکھتا ہے، گھر والوں کے لیے تیرا حساب کیسا ہے؟ اس نے کہا کہ میں پئی پئی کا حساب لیتا ہوں، میرے اندر ہزاروں خوبیاں ہیں، بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ میں گھر والوں سے پئی پئی کا حساب لیتا ہوں، ایک ایک روپے کا حساب لیتا ہوں، گھر والوں کو پیسے دیتا ہوں، ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو پیسے دیتا ہوں، وہ خرچ کرتے رہتے ہیں، خرچ کرنے کے بعد جب دوسری بار پیسوں کا تقاضا کرتے ہیں تو میں ان سے پچھلے پیسوں کا حساب لیتا ہوں، پچھلی رقم کا حساب لیتا ہوں، تم نے کہاں لگایا کہاں نہیں لگایا۔ اس بد شکل نوجوان نے کہا پھر میرا حساب کتاب آپ کے حساب سے کہیں زیادہ مختلف ہے، میں اس طرح کرتا ہوں، پیسوں سے بھری ہوئی ایک تھیلی، ان گنت پیسوں سے بھری ہوئی ایک تھیلی گھر کے کونے پر رکھ دیتا ہوں، پھر گھر والوں کو کہتا ہوں حسب ضرورت استعمال کرتے رہو۔ گھر والے حسب ضرورت استعمال کرتے رہتے ہیں، مجھے پتہ نہیں کہاں لگا رہے ہیں کہاں نہیں لگا رہے، کہاں پر خرچ کیا جا رہا ہے کہاں پر خرچ نہیں کیا جا رہا ہے، بس مجھے یہ پتا ہے کہ میرے گھر والے فضول خرچی نہیں کرتے، اور جب دوسری مرتبہ گھر والے پیسوں کا تقاضا کرتے ہیں تو مجھے پتا چل جاتا ہے کہ پہلے والی تھیلی ختم ہو گئی۔ میں گھر والوں سے حساب کتاب نہیں لیتا، مطلب کہ گھر والوں کے لیے میری پیسوں کی جو مٹھی ہے ہمیشہ کے لیے کھلی رہتی ہے، گھر والوں کے لیے میں بہت بڑا سخی ہوں، میں گھر میں سخاوت چلاتا ہوں، جہاں کہیں آئے مرضی آئے لگاؤ، میں تم سے حساب کتاب نہیں لوں گا۔ ان دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو وہ عورت بڑے غور سے سن رہی تھی۔ جب اس عورت نے اس بدصورت نوجوان کی بات سنی کہ میں گھر والوں سے پئی پئی کا حساب نہیں لیتا، تو ایک دم وہ حسن کی ملکہ شہزادی دونوں کے سامنے آئی، دونوں کو دیکھا، اس کا حسن بھی دیکھا، اس کی بدصورتی دیکھی، ادھر سے صبح دیکھی، ادھر سے شام دیکھی۔ عورت نے کہا مجھے یہ جو بد شکل نوجوان ہے نا یہ مجھے پسند ہے، لہٰذا میں اسے سے شادی کرنا چاہتی ہوں، میں اس سے ہرگز شادی نہیں کرنا چاہتی، میں اس کے ساتھ ہرگز زندگی نہیں گزارنا چاہتی جو مجھ سے پئی پئی کا حساب لے، میں اس سے شادی کرنا چاہوں گی جو مجھ سے پئی پئی کا حساب نہ لے۔
جو میرے لیے اپنی پیسوں والی مٹھی ہمیشہ کے لیے کھول کے رکھے، جو گھر میں سخاوت چلائے، کیونکہ سخاوت تو میرے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے نا۔ فرمایا کوشش کرو گھر والوں کے لیے سخاوت چلاؤ، یہ ایک ایسا عمل ہے گھر میں جتنے لوگ رہتے ہیں ہر ایک کے دل میں تمہارے لیے محبت پیدا کرے گا، تمہارے لیے محبت ڈالے گا، وہ سارے کے سارے لوگ تمہاری فرما برداری کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دوسرا عمل درگزر کرنا، بیوی سے کوئی غلطی ہو جاتی، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کوئی ایسا گناہ ہو جاتا ہے کہ معافی کے قابل ہوتا ہی نہیں ہے، پھر بھی جب بیوی شوہر کے قدموں پہ بیٹھ کے معافی کی خیرات مانگتی ہے، بھیک مانگتی ہے، بیوی کو معاف کر دینے والا شوہر بیوی کے دل میں راج کرتا ہے، بیوی ایسے شوہر کی دیوانی بن جاتی ہے۔ فرمایا تیسرا عمل جو بہت بڑا عمل ہے، تیسری چیز بیوی کے دکھ سکھ میں بھائیوال ہونا۔ کہتے ہیں جب بیوی بیمار ہو، اس قدر بیمار ہو کہ بچنے کے قابل ہی نہ ہو، تو اس کے سرہانے کھڑے ہو کر شوہر اتنا کہہ دے کہ پریشان نہ ہو، میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں، تجھے کچھ نہیں ہونے والا، بیوی کی آدھی بیماری ختم ہو جاتی ہے، تجھے کچھ نہیں ہونے والا، تو پریشان نہ۔ فرمایا یہ تین عمل ایسے ہیں جو بیوی کے دل میں شوہر کی اس قدر محبت ڈالتے ہیں، اس قدر پیار ڈالتے ہیں کہ وہ فرما برداری کرنے پر مجبور ہو جاتی، وہ ٹوٹ کے محبت کرتی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں بھی یہ تین عمل اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔